بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اور اس کے مسائل۔ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ عید قربان اور بقرہ عید کے نام سے جانتے ہیں، یہ انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی سنت ابراہیمی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کا طلبگار ہو کر قربانی کی تو قربانی جہنم کی آگ سے اس کے لیے روکنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس قربانی کے دن 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد نقد روپیہ یا سامان کا مالک ہے۔ مثلا آج 24 جون بروز جمعرات 2021 سن 2021 میں پریہار سے بول رہا ہوں، ضلع سیتامڑھی بہار میں۔ اس کی قیمت ہے چاندی کی 612 گرام کی قیمت ہوئی 41,600۔ اب اس کو یوں سمجھیں، جو بھی بالغ مرد ہو یا عورت ہو جن کے پاس جو ہے ان 3 دنوں میں 41,600 روپے کی قیمت ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو اور صاف ستھرے انداز میں سمجھیں، مرد کے پاس ہو کہ نہ ہو، مگر جو عورتیں ہماری ماں اور بہنیں ہیں ان کے پاس تو اکثر و بیشتر شادی میں اتنے کی زیور مل ہی جاتی ہے، یہ نہیں کراتے ہیں، انتہائی گناہگاری کی بات ہے۔ لوگ جو ہے کہتے ہیں گارجین کے نام سے کرا لیتے ہیں، ارے گارجین کیا ہے بھائی، جس کے اوپر قربانی ہے واجب کو پہلے کرے۔ اسی طریقے سے جو جوان بچیاں ہیں بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہوتا ہے تو اس کے نام سے پہلے کریں، اس کے بعد نفلی قربانی کریں۔ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، واجب کی ادائیگی نہیں نفلی کے لیے مار کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے جو ہے نفل کی پہلے واجب کی ادائیگی کریں، اس کے بعد نفل کی سوچیں اللہ اگر دیا ہے۔ اور ابھی کے حالات میں تو واجب کو ادا کرنے کے بعد نفل پیسے کو غریبوں میں بانٹیں، مدرسوں کے دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کے دیں، شادی بیاہ میں خرچ کریں۔ ابھی کے جو حالات ہیں، ابھی کے حالات ایسے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتے، خاص کر دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب لائے، اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور عیدگاہ سے بے تعلقی اور بعد دوری انہی کو ہے جو کافر ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحذیر اور وعید شدید ہے۔ اس طرح گھر کے اکثر افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن گھر کے صرف ایک فرد کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر گھر کے ہر فرد، عورت و مرد سب مال نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک فرد پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ سن لے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی واجب ہونے کے بعد جو آدمی قربانی نہ کرے، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ سماعت فرمایا، قربانی کرنے والوں کی چاہیے کہ وہ عیب دار جانوروں کی قربانی نہ کریں۔ مثلا ایک سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو، نمبر 1، نمبر 2 اندھا ہو، نمبر 3 ایک آنکھ ہو، نمبر 4 سرین کٹی یعنی دم کٹا ہوا ہو، نمبر 5 مکمل دم کٹی ہوئی ہو، نمبر 6 دونوں کان کٹے ہوں، نمبر 7 ایک ہی کان ہو، نمبر 8 پیدائشی طور پر کان نہ ہو، نمبر 9 یا دوسرا کان پیدائشی طور پر نہ ہو، نمبر 10 ناک کٹی ہو، نمبر 11 زبان اس قدر کٹی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے،
نمبر 12، جانور کا جنون اس درجہ کا ہو کہ چنا اور چارہ کھانا مشکل ہو جائے۔ نمبر 13، اونٹ گائے بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہے، لیکن دونوں کٹ یا خشک ہو جائے تو قربانی ناجائز ہے۔ نمبر 14، یا جس کا تھن کٹا ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو۔ نمبر 15، یا جس کے تھنوں کی نوکیں کٹی ہوں یعنی گوشت خشک ہو گیا ہو۔ نمبر 16، جس جانور کی سینگ اکھڑ گئی ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو۔ نمبر 17، جس جانور کا پیدائشی دانت نہ ہو۔ نمبر 18، جس جانور کے پیر میں عیب ہو، اگر وہ زمین پر ٹک کر تو سہارا لے کر چلتا ہو تو قربانی درست ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 19، 4 پاؤں میں سے کوئی ایک کٹا ہو۔ نمبر 20، وہ جانور جو صرف نجاست اور غلادت کھاتا ہو اور دیگر چارہ بھی کھاتا ہو۔ نمبر 21، رسولی والا جانور۔ رسولی کس کو کہتے ہیں؟ گلٹی کو، اگر کمزور اور لاغر ہو گیا ہو۔ نمبر 22، بھینس اور گائے کی پیدائشی ڈولا یعنی دو دودھ ہو۔ نمبر 23، اتنا دبلا پتلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو۔ نمبر 24، جانور خنسا یا بچھوا ہو۔ نمبر 25، جانور جنگلی اور وحشی ہو۔ نمبر 26، بکرا بکری سال بھر سے کم، گائے اور بھینس 2 برس سے کم اور اونٹ 5 برس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسائل عیدین و قربانی۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما دے، ہم سب بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ دین دنیا دونوں میں فصلاح و فلاح نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد پوری امت کو اللہ خوب کار خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔